اچھا یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 112 ہے۔ اس سے پہلے 111 صورت نازل ہو گئی تھی اور اس صورت کا نمبر 112 ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس کا نمبر صورت نمبر 5 ہے۔ ربط اس کا ماقبل آیت کے ساتھ، ماقبل صورت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی صورتوں کے اندر کمزور مخلوق کے اوپر ظلم زیادتی اس کا رد ہوا تھا۔ اس صورت کے اندر حلت اور حرمت کے بارے میں جو ظلم ہے اس کے اوپر رد ہوگا، یعنی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب یہاں پر اس ظلم کے اوپر رد ہوگا۔ سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دسترخوان کی کو طلب کیا تھا کہ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے، جس پر عیسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے تھے کہ بھئی یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو کہ کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھ سکتا ہے، جو زمین آسمان کو بنا سکتا ہے تو کیا وہ دسترخوان کو نازل نہیں کر سکتا؟ تو اس میں چونکہ اس دسترخوان کا ذکر ہے تو یہ بھی تسمیت الکل باسم الجز کی قبیلے سے ہو گیا، جیسے سورہ بقرہ تسمیت الکل باسم الجز، سورہ کاف تسمیت الکل باسم الجز کے قبیلے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چونکہ اس دسترخوان کا ذکر ہوگا اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ دیکھیں یا اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو تم عقد کو۔ عقد، عقود عقد کی جمع ہے، اور اس سے مراد تمام وہ احکام مراد ہیں جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ ایمان جن جن احکامات کا تقاضا کرتا ہے وہ تمام احکامات اس میں آ جاتے ہیں عقد کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد وہ الست بربکم والا عہد وہ بھی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم آپ کے تمام احکامات کو مانیں گے، ہم نے ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو یہاں پر وہ بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ عقد اور عہد کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ عقد کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ جب بات ہو تو وہاں پر عقد کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر عہد کو ذکر کیا جاتا ہے تو عہد کا تعلق پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مشرکین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے الست بربکم قالوا بلا، ٹھیک ہے، وہ عہد ہے۔ اب اس عہد کا تعلق صرف مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس عہد کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عہد دیا تھا، مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عہد دیا تھا۔ تو عہد جہاں پر ہوگا قرآن کے اندر تو اس عہد کا تعلق صرف مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس عہد کا تعلق مشرکین، کفار اور عیسائیوں، مسلمانوں سب کے ساتھ ہوگا۔ اور جہاں پر عقد ہو تو عقد کا تعلق پھر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ خاص مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی تم لوگوں کے لیے چوپاہے، حلال کیا گیا تم لوگوں کے لیے بہیمۃ الانعام، چوپاہوں کو تم لوگوں کے لیے حلال کیا گیا۔ انعام کو ذکر کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جانوروں سے مراد حلال جانور مراد ہیں، حرام جانور مراد نہیں ہے۔ بہیمہ کہا جاتا ہے، بہیمہ اس میں تمام جانور آ جاتے ہیں، حرام جانور کتا بلی گدھا وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن انعام کا ذکر کر کے اس سے مراد صرف وہ جانور داخل ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں، حرام جانور اس کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے چوپایوں کو حلال کیا ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تمہاری اوپر تلاوت کی جائیں گی۔ آگے جو آیت آ رہی ہے، اگلی آیت، آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ والی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے جانوروں کو حلال کیا، مگر وہ جانور حلال نہیں ہے یتلی علیکم جو تمہاری اوپر ابھی پڑھی جائے گی، یعنی اگلی صورت کے اندر جو تمہاری اوپر اس کی تلاوت ہوگی وہ حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید، اس حال میں کہ وہ حلال نہ سمجھنے والا ہو، محل الصید کس کو؟ شکار کو، محل کا مطلب حلال سمجھنے والا، ٹھیک ہے۔ محل الصید
شکار کو حلال سمجھنے والا. محل یہ محلینا، احل یحل احلالا فہو محل، محل محلان محلون، حالت نصب جری کے اندر محلینا ہو جائے گا. تو یہ محلینا تھا، لیکن جب مضاف ہو گیا صید کی طرف تو وہ نون گر گیا، تو کیا بن گیا محل الصید، کہ وہ حلال شکار کو حلال نہ سمجھنے والے ہوں. وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. ٹھیک ہے، کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جانور جو اوپر تمہارے لیے کہا گیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تم لوگوں کے لیے جانوروں کو حلال کیا گیا ہے، لیکن یہ جانور جو جانور حالت احرام کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ جانور تمہارے لیے احرام کی حالت میں بھی حلال نہیں ہے. سمجھا کوئی بات؟ یہ مانا ہوا جیسے کہ شکاری جانور، ہاں شکاری جانور وہ حالت احرام میں اس کا کھانا اس کو ذبح کرنا درست نہیں ہے، شکار درست نہیں ہے. تو اب اگر احرام کی حالت میں اور غیر حالت احرام کے اندر اس کا شکار کرنا جائز ہے، جیسے ہرن ہو گیا بالفرض، اگر محرم نہ ہو حالت احرام میں نہ ہو تو ہرن کو شکار کر کے ذبح کر سکتا ہے. لیکن اب یہ والے جانور کیا ہے، حالت احرام کے اندر ان کا شکار کرنا اور اس کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. محرم اگر ذبح کر بھی دے گا تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اس سے اشارہ اس طرف ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے اس چیز کا جو وہ چاہتا ہے. اس میں رد ہے معتزلہ کے اوپر. معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے احکامات کو نازل کرے جو بندوں کے، جس کا تعلق بندوں کی مصلحت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق بندوں کی مصلحت کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ ایسے احکامات کو نازل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی احکامات نازل فرماتے ہیں جس میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ والی بات اللہ پر واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ حکم صادر کر دیتا ہے، چاہے وہ بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر یہ والی بات واجب نہیں ہے کہ وہ بندوں کی مصلحت کے مطابق ہی احکامات کو نازل کرے. اگرچہ احکامات کے اندر مصلحت ہے، لیکن یہ والی بات واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس میں رد ہو گیا کن کے اوپر؟ معتزلہ کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم حلال مت سمجھو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، علامات کو. احلال کہا جاتا ہے لا تحلوا، احلال احلال سے ہے، احل یحل احلالا، اس سے نہیں ہے لا تحلوا. تو احلال کہا جاتا ہے حرمت کے خلاف کرنا. احلال کسے کہتے ہیں؟ حرمت کے خلاف کرنا. حرمت کی پھر دو قسمیں ہیں. حرمت کی دو قسمیں ہیں. ایک حرمت ہے منہیات، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ حرام ہے. تو منہیات کے اندر احلال کی صورت یہ ہوگی کہ آدمی منہی عنہ کا ارتکاب کرے. منہیات کے اندر احلال کی صورت کیا بنے گی؟ کہ آدمی منہی عنہ کا ارتکاب کرے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی حرمت کا کیا ہے؟ عزت، احترام. عزت اور احترام، دوسرا معنی حرمت کا یہ ہے. تو اگر حرمت کا معنی عزت اور احترام ہو تو پھر احلال کی صورت کیا بنے گی؟ احلال کی صورت بے حرمتی بنے گی. تو جن چیزوں کے اندر حرمت عزت کے معنی میں ہے وہاں پر احلال کی صورت بنے گی بے حرمتی کرنا. جن چیزوں کے اندر حرمت منہی عنہ کے معنی میں ہے وہاں پر احلال کی صورت بنے گی منہی عنہ کا ارتکاب کرنا. سمجھا کوئی بات؟ اور یہاں پر جو احلال ہے تو احلال یہاں پر دوسرے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے بے حرمتی کے معنی میں. لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کے علامات کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر شعیرتن کی جمع ہے، شعیرہ علامت کو کہا جاتا ہے. اور
یعنی کسی بھی دین اور مسلک کی اگر کوئی علامت ہو کہ جس سے اس علامت کی وجہ سے اس کا دین پہچانا جاتا ہو کہ بھائی یہ والی علامت اس کے دین کی علامت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعائر کہتے ہیں۔ جیسے کہ مندر ہے، وہ ہندوؤں کی علامت ہے، صلیب ہے، وہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ ان کے دین کی علامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اسلام کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا وجود، کعبہ، یہ اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کی علامت ہے۔ قرآن کریم اسلام کی علامت ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، ہاں؟ اور مناسک حج، ٹھیک ہے، صفا، مروہ، منا، عرفات، یہ کیا ہے؟ اسلام کی علامتیں ہیں۔ اور وہ تمام اعمال جو تقرب اللہ کا ذریعہ بنے، وہ تمام اعمال کیا ہیں؟ ہاں؟ اسلام کی علامتیں ہیں۔ تو ان علامتوں کی بے حرمتی کیا ہے؟ حرام ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ ان تمام کا احترام کیا ہے؟ واجب ہے، اور بے حرمتی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، تم بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی علامتوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینوں سے 4 مہینے مراد ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کا احترام واجب ہے۔ پہلے ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا ممنوع تھا، اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا ممنوع تھا۔ بعد میں پھر جو ہے تو اس کے اندر یہ جو حرمت تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ ولل ہدی، اور تم حلال نہ سمجھو ہدی کو۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جائے، کس کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے حاجی اس کو روانہ کرے۔ اور اضحیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کیا ہو، عید کے دنوں کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اضحیہ تو آپ کسی بھی جگہ ذبح کر سکتے ہو، اپنے ملک میں بھی ذبح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہدیہ جو ہوگا تو وہ حدود حرم کے اندر ذبح ہوگا، اس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ ذبح نہیں ہو سکتا۔ ولل قلائد، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو کہ جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ پٹا جانتے ہو نا، جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر جب جانور کو ہدیہ کے طور پر بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جاتا تو علامت کے طور پر ان کے گلے کے اندر کوئی پٹے وغیرہ ڈال دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی یہ جانور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو کہ تم ان کے اوپر سامان لادنا شروع کر دو، یا جو ہے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھو، یا جو ہے تو ان کو چوری کرو۔ ولا آمین بیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کی طرف قصد کرنے والے ہوں، یعنی وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف جائیں حج کرنے کے لیے، تو ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ تلاش کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور ورضوانہ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ کیا مطلب یہ کہ جو لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد کیا ہو؟ ان کا مقصد ہو کہ ہم حج بھی کر لیں گے اور کچھ تجارت بھی کر لیں گے، اگرچہ ان کا مقصد وہاں پر تجارت کرنا ہو، پھر بھی کیا ہے؟ تم ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اور یہ ذہن میں ہے کہ بھائی میں حج بھی کر لوں گا اور اپنے ساتھ کوئی تجارتی سامان بھی لے کر جا رہا ہے کہ بھائی وہاں پر یہ چیزیں بھی بیچ دوں گا۔ فضل میں نے کہا تھا نا، فضل دنیا کی نعمتوں کو کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی وہاں پر بیچ دوں گا۔ تو اگرچہ وہ کیا کریں، وہ دنیاوی کام تجارت کرنے کے لیے وہاں تجارت ہوں، پھر بھی تم ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون، جو تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کو، ورضوانہ اور رضامندی کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کرو۔ کہ پہلے تو شکار حرام تھا، ٹھیک ہے، حالت احرام کے اندر، اب فرمایا کہ جب احرام سے نکل جاؤ تو پھر اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تم لوگوں کو قوم کی دشمنی۔ اس سے پہلے یہ ہو گیا تھا کہ 6 ہجری کے اندر جب اللہ کے رسول 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پر بیت اللہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، تو مشرکین مکہ نے وہاں پر صلح حدیبیہ کے مقام پر ان کو روکا اور کہا کہ بھائی اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال تم عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے۔ تو اس صورت کے اندر پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا، معاہدہ ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، اور یہ طے پایا کہ اس سال یہ لوگ واپس جائیں گے، اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے۔
تو پھر اگلے سال معاہدے کے تحت 7 ہجری کو اللہ کے رسول نے اس عمرے کی قضا کی تھی۔ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر تو غصہ تھا کہ بھئی انہوں نے ہمیں روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تم لوگوں کو شَنَآنُ قَوْمٍ، قوم کا بغض، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم لوگوں کو روکا تھا عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ یہ نہ ابھارے تم لوگوں کو کس بات کے اوپر؟ ان تعتدوا، اس بات کے اوپر کہ تم تجاوز کرو، تم زیادتی کرو، اس بات کے اوپر تم لوگوں کو نہ ابھارے۔ وتعاونوا، اور تم لوگ مدد کرو علی البر والتقوی، کس کے اوپر؟ نیکی کے اوپر اور تقوی کے اوپر، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ولا تعاونوا، اور تم مدد نہ کرو ایک دوسرے کی علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسم کہتے ہیں ترک اوامر کو، اور عدوان کہتے ہیں ارتکاب منہی عنہ کو۔ تو اسم کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور عدوان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ حقوق اللہ کی حق تلفی میں بھی تم کسی کی مدد نہ کرو، حقوق العباد کی حق تلفی میں بھی تم کسی کی مدد نہ کرو۔ کوئی آدمی اگر نماز جو ہے تو وہ ترک کرتا ہے، روزہ ترک کرتا ہے، اس ترک کرنے کے اندر تم سے مدد دیتا ہے تو تم اس کی مدد نہ کرو۔ کوئی آدمی کسی کا مال چوری کرتا ہے یا کسی کی پٹائی کرتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو تم اس کسی کی حق تلفی کرنے کے اندر تم اس کی مدد نہ کرو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عقاب والے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے 12 محرمات کی تفصیل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ اوپر گزر کیا نا الا ما یتلی علیکم، وہ اشارہ تھا اس آیت کی طرف۔ حرمت، حرام کیا گیا تم لوگوں کے اوپر، میتا، مردار کو۔ مردار سے مراد وہ جانور ہوتا ہے جو حتف انفہی مر جائے، اپنی موت مر جائے، خود مر جائے، ٹھیک ہے، اس جانور کو کہا جاتا ہے مردار، اگرچہ وہ جانور حلال ہو لیکن جب مردار ہو جائے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ جیسے بکری ہے بالفرض، وہ مردار ہو گئی، اس کو ذبح نہیں کیا، تو اب وہ جانور کیا ہے، اگرچہ فی نفسی ہی تو وہ حلال ہے لیکن جب مردار ہو گئی تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، سمجھ گئے۔ والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ خون سے مراد وہ خون ہے جو دم مسفوخ، یعنی کہ جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس وقت جو خون اس سے پھوارے مار کر نکلتا ہے اس کو دم مسفوخ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دم مسفوخ کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون۔ اب وہ تو خون حرام ہے، ہر طرح سے حرام ہے، اس کو کھانا پینا بھی حرام ہے، ہاں؟ اور اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانا وہ بھی حرام ہے، اپنے جانوروں کو کھلانا بھی حرام ہے، سمجھا کوئی بات؟ اور خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر مکمل نجس العین ہے، جیسے پیشاب ہے نا، پیشاب نجس العین ہے، تو خون مطلب کیا کہ ہر جز پیشاب کا نجس ہے، تو اسی طرح خنزیر کا بھی ہر جز اس کا نجس ہے۔ لیکن گوشت کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ گوشت کیا ہے، اس وقت فائدہ ہی اس کا گوشت حاصل کیا جاتا تھا، اس وقت فائدہ اس کا گوشت ہی حاصل کیا جاتا تھا، تو چونکہ گوشت سے حاصل کیا جاتا تھا اس کے بہتر چیز گوشت کو سمجھا جاتا تھا، اس لیے گوشت کو ذکر کر دیا، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت اس کا حرام ہے اور باقی کھال اور اس کے جو تو چربی اور اس کے باقی پٹھے وغیرہ وہ حلال ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خنزیر کے بال بھی حرام ہے، بالوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ فقہا نے یہ والی بات لکھی ہے کہ اگر اس کے بالوں سے کوئی جوتا سی لیا جائے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، چمڑے سے کوئی جوتا بنایا وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حلال نہیں ہے تمہارے لیے جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیے جائیں، جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے، یہاں سے مراد نظر و نیاز مراد ہے، جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ احلال کہتے ہیں بلند آواز کو، مقصد یہ کہ جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے کہ بھائی یہ جانور ہم فلاں پیر بابا کی خوشی کے لیے ذبح کرتے ہیں، یہ جانور ہم فلاں بزرگ کے لیے ذبح کرتے ہیں، یہ جانور ہم اس مزار والے کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو اب وہ جانور حلال حرام ہو گیا، اگرچہ اس کے اوپر
تکبیر پڑھی جائے تب بھی اس جانور کا استعمال کرنا، اس کا کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، چاہے وہ جانور ہو یا جانور کے علاوہ کوئی بریانی پکائے، یا جو ہے تو کوئی حلیم پکائے، ہاں، یا کوئی جو ہے تو شربت کو تقسیم کرے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو؟ غیر اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی کے لیے اس کو، اس کھانے کو تقسیم کرے، ٹھیک ہے، نظر و نیاز جیسے کیا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کی رضامندی کے لیے کہ صحابہ خوش ہو جائیں، یا جو ہے تو پیر بابا خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناجائز ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ہلا کا مطلب جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا کھانا حلال نہیں۔ اچھا، والمنحن کا تو وہاں پر یہ وہ حرف عطف نہیں ہے، عطف تو ہے، مطلب یہ کہ وہ استنافیہ ہے۔ اب یہ چیزیں تو حرام ہیں، ٹھیک ہے، استنافیہ کا مطلب میں تمہیں سمجھاتا ہوں ابھی تک۔ اب یہ چیزیں تو حرام ہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بس یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے حلت کی کوئی صورت نہیں ہے، بس یہ حرام ہی ہے۔ لیکن آگے جو فرمایا والمنحن کا تو، اور وہ جانور کی جس کا گلا کھونٹا جائے، والموقوذۃ جس کو چوٹ لگائی جائے، والمتردیۃ جو اونچی جگہ سے پھینکا جائے، والنطیحۃ جو جس کو دوسرا جانور سنگ مارے۔ اب یہ جانور جس کا گلا گھونٹا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ جس کو چوٹ لگائی جائے، کسی ڈنڈے وغیرہ سے مارا اور وہ جو ہے تو جانور مر گیا، اب یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ کوئی جانور کسی اونچی جگہ سے پھینک دیا، پہاڑ سے پھینک دیا، نیچے وہ گر گیا اور مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ یا جانور آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو سینگ مارا اور ایک مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو ہاں کسی درندے نے کھا لیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے، حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وما اکل السبع، جس کو کوئی درندہ کھا لے، الا ما ذکیتم، بات یہاں پہ الا ما ذکیتم، بعض لوگ قرآن میں تحریف کرنے کے لیے اس استثناء کا تعلق کرتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بہ کے ساتھ، بعض لوگ اس کو یہاں کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بہ یہ حرام ہے، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی جانور پیر بابا کے نام پر نامزد ہو بھی گیا، لیکن جب اس کو ذبح کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تو وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ قول باطل ہے، یہ تحریف ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں کہہ رہا تھا کہ الا ما ذکیتم اس کا تعلق صرف منحنی کا، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ اور اکل السبوع کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ والے گزر گئے کہ علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کے ساتھ الا ما ذکیتم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو حرام ہیں ہی، ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تب بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ مردار ہے، جانور مر گیا، پھر اس کو چھری پھیر دی اس کے اوپر اللہ اکبر کہ وہ حلال تھوڑی ہوگا۔ خون ہے، بسم اللہ کر کے پڑھ لیا، پھر بھی حرام ہے۔ خنزیر، ٹھیک ہے، 100 دفعہ اس پہ تکبیر پڑھ کے تم اس کو ذبح کرو پھر بھی حرام ہے۔ جو جانور تم نے غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا ہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ بھی لیا جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ تو الا ما ذکیتم کا تعلق والمنحنی کا موقوذہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، چوٹ لگ گئی، اونچی جگہ سے گر گیا، دوسرے جانور نے اس کو مارا، یا شیر نے اس کو، درندے نے اس کو چیر پھاڑ لیا، لیکن اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ تم نے دیکھا کہ بھائی جانور ہے، کسی نے گلا گھونٹا ہے لیکن ابھی پاؤں ہلا رہا ہے، چوٹ لگ گئی لیکن ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اونچی جگہ سے گر گیا لیکن تم اب بھی ہل رہی ہے، دوسرے جانور نے سینک مارا تو ہے لیکن ابھی بھی زندہ ہے، شیر نے جو ہے تو پچھلا پاؤں اس کا کھا لیا، کاٹ دیا اور پیٹ اس کا پھاڑ دیا، لیکن ابھی بھی جانور چل رہا ہے، زندہ ہے۔ تو الا ما ذکیتم، ان میں سے اگر کوئی جانور تم نے ذبح کر دیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ وما ذبح علی النصب،
اور وہ جس کو ذبح کیا جائے بتوں کے نام کے اوپر، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بتوں کے نام پر اگر کوئی چیز چڑھائی جائے، بتوں کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، لات منات، تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ ما احل بھی لغیر اللہ سے خاص ہے، کیونکہ ما احل لغیر اللہ بھی اس کا تعلق مذبوح اور غیر مذبوح دونوں کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا نا، اگر بریانی وغیرہ، حلیم وغیرہ کوئی بنائے گا پیر بابا کی خوشی کے لیے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اب وہاں پر تو کوئی چڑی نہیں چلائی، لیکن پھر بھی وہ حرام ہے۔ لیکن وما ذبح علی النصب، جو کسی بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے، پیر بابا کے نام پہ ذبح کیا جائے، تو یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مذبوح کے ساتھ۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم لوگ تقسیم کرو کس کے ساتھ؟ تیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تم تقسیم کرو بالازلام، ازلام نیزے کو کہتے ہیں، ظلم تیر کو کہتے ہیں۔ نیزوں اور تیر کے ساتھ کیا کرنا؟ تقسیم کرنا۔ کعبہ کے اندر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ 10 تیر ہوتے تھے، اور وہ بیت اللہ کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا، متولی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان میں سے 6 تیر کے اوپر لا لکھا ہوتا تھا، اور 3 تیر کے اوپر لا عام لکھا ہوتا تھا، اور 1 تیر وہ خالی ہوتا تھا۔ تو اگر لوگ جاتے، کوئی سفر کرتے، تو اپنا استخارہ، جیسے آج کل استخارہ نکلواتے ہیں نا، من گھڑت طریقے، ہاں، تسبیح ہلاتے ہیں، یا جو ہے تو پتہ نہیں کیا کیا طریقے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں استخارے کے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے استخارے نکلواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور استخارے نکلواتے ہیں۔ یہ سب چیزیں باطل ہیں، اچھا، ان کے اوپر یقین نہ کرو۔ تو کیا فرمایا کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اس طرح تیر ہوتے تھے، 10 تیر، 6 کے اوپر لا لکھا ہوتا، 3 کے اوپر نام ہوتا، اور 1 خالی ہوتا۔ تو اگر کسی نے سفر کرنا ہوتا تو وہ اس متولی کے پاس جاتا کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے کام کرنے کا، تو اب بتا میں کروں یا نہ کروں، تو وہ تیر نکالتا تھا۔ اگر تیر کے اوپر نام ہوتا تو اس کو کہتا کہ ہاں یہ کام کر لو، اگر لا لکھا ہوتا تو پھر اس کو کہتا یہ کام نہ کرو، اور اگر خالی ہوتا تو پھر وہ تیر دوبارہ نکال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ یہ کام نہ کرو، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے اور اس کو 10 حصوں کے اندر برابر کاٹ دیتے، اور اس میں اس پر جو ہے تو 7 نمبر لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ 3 خالی ہوتے تھے۔ اب ایک حصے دار ایک تیر نکالتا، اور اس تیر کے اوپر نمبر لکھے ہوتے کہ بھائی 2 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں۔ تو اگر 2 حصے لکھے ہوتے تو وہ 2 حصے لے لیتا، 3 ہوتے تو 3 لے لیتا، 7 لکھے ہوتے تو 7 لے لیتا۔ تو وہ حصے لے جاتے تھے، اور باقی حصے دار پھر ان میں سے ایسے ہوتے کہ باقی وہ پھر بغیر حصے کے رہ جاتے، ان کا نام ہی نہیں نکلتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ لاٹری وغیرہ ہے نا، یہ اسی تحت آ جائے گا، اچھا، لاٹری وغیرہ تو یہ کیا ہے؟ اسی تحت آ جائے گا، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ تقسیم کرو، یہ بھی کیا ہے؟ فسق، یہ فسق ہے۔ اليوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اليوم سے مراد نزول محرمات کا زمانہ ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ حرام چیزوں کو ذکر فرما رہے تھے وہ مراد ہے۔ تو الیوم، آج کے دن، نا امید ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے۔ دین سے مایوس ہو گئے کا مطلب کیا؟ دین سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مشرکین اور کافر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ تم لوگوں کو دین اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے جائیں، اب اس بات سے یہ مایوس ہو گئے ہیں بس۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں پر الیوم سے مراد وہ عرفہ کا مقام مراد ہے، جمعے کا دن عرفہ کا مقام تھا، اس وقت اللہ کے رسول پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی، میں نے پورا کیا تم لوگوں کے لیے تمہارا دین، میں نے پورا کیا۔ اکمال سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حلال اور حرام کے اعتبار سے تم لوگوں کا دین پورا ہو گیا۔ کس اعتبار سے؟ حلال اور حرام کے اعتبار سے تم لوگوں کا دین پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول تقریباً 88 یا 82 دنوں تک زندہ رہے، حیات رہے، اللہ کے رسول دنیا میں رہے، تو وہی تو آدھی تھی، لیکن حلت اور حرمت کے اعتبار سے پھر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اور قرآن کی سب سے آخری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر آیت ہے، 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، ٹھیک ہے؟
تو آج کے دن میں نے پورا کیا تم لوگوں کے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پورا کیا تم لوگوں کے اوپر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں تم لوگوں کے لیے میں راضی ہوں تمہارے لیے راضی ہوں تمہارے لیے اسلام کے اعتبار، اسلام کو میں نے راضی کیا دین کے اعتبار سے۔ اور میں نے تر پس جو تم میں سے مجبور ہوا فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں، غیر متجانف جو مائل نہ ہو اسم گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ چیزیں تو تمہاری اوپر حرام ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جتنی حرام چیزوں کو ذکر کیا کہ یہ چیزیں حرام ہے تم اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حالت اضطرار میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، اس کے پاس اور کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں، اور اگر یہ مردار نہیں کھائے گا، خنزیر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو اس صورت کے اندر آدمی اگر یہ حرام چیز کھا لیتا ہے لیکن اتنی مقدار کھا لیتا ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اس سے زیادہ اگر کھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ السلام علیکم۔